अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मा बेरी, अम्मा बेरी, ओए ओए अम्मा बेरी पागल, अम्मा बेरी पागल। मोहल्ले के बच्चे शोर मचाते अम्मा बेरी के पीछे चल रहे थे और वो उन्हें गालियां दे रही थी। दफा हो जाओ कमबख्तो, तुम्हारी माँ होगी अम्मा बेरी, चले जाओ, मैं पत्थर मारूंगी नहीं तो। लड़के बाले उसकी गालियां खा के भी बदमज़ा ना हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने खिड़की से झांका, वो एक बूढ़ी सी औरत थी, खिचड़ी की तरह बाल, हाथ में लाठी पकड़े झुक के चल रही थी। जर्दी माइल सफ़ेद रंगत और खलाओं में घूरती बड़ी बड़ी आंखें। मैंने झट से बाहर का दरवाज़ा बंद किया, कहीं अम्मा बेरी अंदर न घुस आए। वो रोज़ाना गली से गुजरती, कभी कभी पत्थर उठा के दरख्तों को मारती और कहती, बेरी को पत्थर मारो। अगर कभी बच्चे उसे ना छेड़ते तो कहती, गली कैसी सुनी सुनी है, जाने सब बच्चे कहाँ मर गए। मुझे पागलों से बहुत खौफ आता है और इस खौफ की जड़ें दूर बचपन तक पहुंचती हैं। हमारे मोहल्ले में एक नीम पागल सी औरत थी, माई शाजो। बच्चे उसे छेड़ते और वो उन्हें अपनी लाठी से मारने की कोशिश करती। बच्चे भाग जाते। ऐसी ही एक दिन मैं अपने घर के दरवाजे में खड़ी थी, बच्चे भाग गए। मैं मुतमिन थी कि मैंने तो माई को छेड़ा नहीं, मुझे क्या कहेगी। लेकिन माई बेचारी को इतनी अकल न थी, सो उसने कस के मेरी टांग पे छड़ी मारी। मेरी चीख सुनकर अम्मी भागी आए। वो दिन और आज का दिन, मुझे ऐसे नीम पागल लोगों से बहुत डर लगता है। और आज शादी के इतना अरसे बाद इस पागल औरत को देखकर मेरी तो रूह कांप गई। इस मज़ाफ़ाती इलाके में दरअसल मेरे शोहर अरसलान का नया ही ट्रांसफ़र हुआ था। हमें किराए पे बहुत अच्छा मकान मिल गया था, पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ ये अम्मा बेरी की सूरत में मेरे लिए नया प्रॉब्लम हो गया। खाला सकीना मेरे शोहर अरसलान के कोली की अम्मी है, वो भी हमारे ही इलाके में रहा करती थी। उनका घर दूसरे मोहल्ले में था, बहुत ही अच्छी खातून थी। वो अक्सर मेरी खैर खैरियत मालूम करने आती रहती थी। इस मर्तबा भी वो हस्बे मामूल मेरा पता लेने आई। बेटी, कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन कहो, आखिर को तुम मेरे आबाई इलाके से आई हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ हो तो कल को तुम्हारे माँ बाप को जाके क्या जवाब दूंगी। खाला जी, तकलीफ तो कोई नहीं, लेकिन मसला यह आन पड़ा है कि मुझे अम्मा बेरी से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, अरे उस बेचारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो नहायत बेज़रर सी औरत है, बहुत दुखी है, इंतहाई गम ने उसके हवास छीन लिए हैं। खाला जी, आप उसे जानती हैं, कहाँ रहती है, कहाँ से रोज़ाना गली में आ जाती है। मैंने तजस्सुस से पूछा। बेटी, ये हमारे साथ वाले घर में रहती है, दीवार से दीवार मिली है, ये शुरू से ही ऐसी थी। मैंने दरियाफ्त किया। नहीं बेटी, ये तो बड़ी सलीकामंद और दाना औरत थी। चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी दास्तान सुना ही डालूं। ये नीम पागल औरत जिसे लोग आज अम्मा बेरी कहते हैं, इसका असल नाम सलीमा है। सलीमा जब ब्याह कराई तो इसके हुस्न की ताब लाना मुश्किल था। लंबा कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और दिलकश नैन नक्शा। मुझे अच्छी तरह याद है, इसे देखकर मेरी मरहुमा सास ने कहा था, सलीमा के चेहरे पे तो सुर्खियाँ और सफ़ेदियाँ झगड़े कर रही होती हैं। सलीमा अगर मोहल्ले की सबसे हसीन औरत थी तो उसका मियाँ करम इलाही मोहल्ले का सबसे बदसूरत मर्द था। पस्ता कद, स्याह फाम और पिचके हुए नाक नक्शे वाला। उसकी एक छोटी सी बर्तनों की दुकान थी जिससे घर का गुजारा चलता। करम इलाही वैसे नहायत ही हमदर्द, मिलनसार और पुरखलूस बंदा था। सलीमा को लड़कियों से बहुत नफरत थी, क्योंकि वो खुद 6 बहनें थीं, भाई उनका कोई था नहीं। और सलीमा के ख्याल में अगर वो इतनी ज़्यादा बहनें ना होती तो उसके वालिदैन सोच समझ के किसी हसीन, किसी मालदार शहजादे से सलीमा की शादी करते। यूं बोझ समझकर उसे अपने कंधों से उतार कर करम इलाही के घर न फेंक देते।
اسے اپنی خوبصورتی اور کرم الہی کی بدصورتی کا شدید احساس تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی، جبکہ کرم الہی اس کا دیوانہ تھا اور اس کی جلی کٹی بھی خوش دلی سے سنتا۔ پھر کیا، سلیمہ جب امید سے ہوئی تو کرم الہی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے تو پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے۔ وہ کوشش کرتا سلیمہ پاؤں بھی زمین پہ نہ رکھے۔ اتنی حیثیت تو تھی نہیں کہ نوکرانی رکھ لیتا، لیکن خود گھر کے سب کام کاج کرتا۔ سلیمہ کو لڑکے کی بہت تمنا تھی۔ ہاں سچ یاد آیا، محلے والوں سے تو سلیمہ کا بڑا اچھا سلوک تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ سلیمہ نے اگرچہ بہت تعویذ کرائے، بہت دعائیں کی، منتیں مانی، لیکن کسی کی ایک نہ چلی اور سلیمہ کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ کرم الہی تو بہت خوش تھا، جبکہ سلیمہ پہ تو اوس پڑ گئی۔ بچی روتی رہتی، اسے پرواہ نہ ہوتی، اس کے دل میں ممتا نہ بیدار ہوتی۔ کرم الہی نے بہت محبت سے بچی کا نام راشدہ رکھا۔ دکان پر جانے سے پہلے وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تو راشدہ اپنی گول گول آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی۔ کرم الہی کا دل خوشی سے کھل اٹھتا، اور اگر کبھی وہ اپنی رشوں کے لیے جھنجھنا یا کچھ اور لے آتا تو سلیمہ اس سے خوب لڑتی کہ اس منحوس کلموہی کے لیے کیوں زر کو آگ لگا رہا ہے، ان پہ پیسہ ضائع کرنے کا کیا حاصل۔ بچی کی پیدائش سے سلیمہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، اور پھر کیا، قدرت کے کاموں میں کس کا دخل۔ اللہ نے بھی یکے بعد دیگرے سلیمہ کو حامدہ، قمر، نجمہ اور نوشابہ سے نوازا۔ سلیمہ کو تو بچیوں سے اتنی نفرت تھی کہ اس کا بس نہ چلتا تھا، انہیں پیدا ہوتے ہی گلے گھونٹ کے مار دیتی۔ لیکن جو زیرو جتنی جان لکھوا کے آیا ہو، مگر خدا کے لکھے کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ جتنا بھی سلیمہ ان پہ ظلم و ستم ڈھاتی، انہیں بھوکا پیاسا رکھتی، اتنا ہی وہ ایک دوسرے سے جڑ کے محبت سے وقت گزارنے لگی۔ یوں ہی بچیاں ایک دوسرے کا سہارا بنی بڑی ہوتی رہیں، بمشکل ہی 5 جماعتیں پاس کر پائیں۔ وہ بھی ان کے باپ کی منت سماجت کے بعد سلیمہ اتنے پہ بھی راضی ہوئی، ورنہ وہ تو بیٹیوں کو پڑھانے کو بے وجہ کا خرچ اور پیسے کا ضیاع سمجھتی تھی۔ 5ویں کے بعد اس نے گھر بٹھا دیا اور انہیں کام کاج میں دھونس دیا۔ نوشابہ کے 2 سال بعد ناصر پیدا ہوا تو سلیمہ بیگم کو کچھ قرار آیا۔ ناصر میاں میں تو اس کی جان تھی، عمدہ سے عمدہ کپڑے اور کھلونے، اس کا کھانا بھی الگ سے پکتا۔ اسے ایک بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ لڑکیاں ساری اپنے باپ پہ پڑی تھیں، جبکہ ناصر نے اپنی ماں کی صورت اور حسن چرایا تھا۔ ویسا ہی سرخ و سفید رنگت والا، بڑی بڑی آنکھیں، تیکھے نقوش۔ سلیمہ تو اسے شہزادہ ناصر کہتی۔ جو جو لڑکیاں بڑی ہو رہی تھی، سلیمہ خونخوار ہوتی جا رہی تھی۔ رشو، یہ پلیٹ توڑ دی، ہاتھوں میں دم نہیں، کھانے کو سب سے آگے، اور کام چوری دیکھو، وہ اسے ایک دھموکا جڑ کے کہتی۔ ہموں کے ہاتھ سے مارے ڈر کے روٹی پکاتے پکاتے نیچے گر جاتی تو اس کی شامت الگ آتی۔ کمو نجو الگ کونوں میں گھس جاتی۔ نشو سب سے چھوٹی تھی، وہ کہتی، اماں میں گڑیا کی شادی کروں گی۔ اماں کہتی، ہاں تو لڑکا ہے نا، جو تیرے چونچلے دیکھوں۔ ارے 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کو جو کپڑا دے رہی ہوں، غنیمت جانو۔ کرم الہی گھر آتا تو بچیوں کے مرجھائے ہوئے چہرے پہ ذرا رونق آتی۔ وہ بیوی سے چوری چھپے ان کے لیے کوئی پھل مٹھائی لاتا، نشو کو چھوٹا موٹا کھلونا لا دیتا۔ نجو کمو پڑھنے کی بہت شوقین تھی، ان کے لیے سیکنڈ ہینڈ سے رسالے کتابیں ڈھونڈ کے لاتا، اور اگر کبھی یہ رسالے سلیمہ دیکھ لیتی تو انہیں چولہے میں جھونک دیتی۔ کام کرو کام، ہر وقت ان موئے کاغذوں میں سر گھسیڑے بیٹھی رہتی ہو، کسی نواب کی اولاد نہیں ہو کہ تفریحیں سوج رہی ہیں۔ وہ بیچاری لڑکیاں پڑوس میں کہیں نہ جا سکتی تھی، کسی شادی میں شرکت کی انہیں اجازت نہ تھی۔ وہ بیچاری کسی قیدی کی مانی زندگی بسر کر رہی تھی۔ بچیوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے سلیمہ اتنی لڑاکا ہو گئی تھی کہ محلے والوں سے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ محلے میں موجود زینت کے بیٹے کی گیند کھیلتے کھیلتے ان کے گھر گئی تو اس کے باپ دادا کو وہ سنائی
ये जीनत रह ना सकी और दोनों में खूब जंग हुई। करम इलाही बेचारे ने माफ़ी तलाफी की तो मामला कुछ ठंडा हुआ। सब्जी वाले के मुंह से निकल गया 25 रुपए किलो करेले। सलीमा ने 1 किलो करेले तुलवा कर 25 रुपए दिए। इस पर सब्जी वाले ने कहा, मैं तो 1 पाव के 25 कहा था और 1 किलो के तो सीधे सीधे 100 रुपए हैं। इस पर सलीमा ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, पहले तुमने 25 रुपए किलो कहा। उसने सब्जी वाले से इतनी बहस की कि आखिर में तंग आके सब्जी वाले ने कहा, जाओ बीबी तुम ले जाओ और आइंदा मेरी तौबा जो तुम्हारी गली में आऊँ। वो हर एक से उलझती फिरती। एक दफ़ा वो कम्मों को महज इस बात पे पीट रही थी कि उसने खाना पकाते हुए 1 बोटी खा ली थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उनके घर चली आई। बहन, जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। माशाल्लाह इतनी अच्छी तुम्हारी बेटियां हैं। अरे बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं। ए बहन, तुम तो अपने काम से काम रखो तो बेहतर। बेटियां मेरी हैं, मैं इन्हें मारूं पीटूं जो जी चाहे करूं। तुम कौन होती हो टोकने वाली? अगर खुदा ने तुम्हें 5 ऐसी लोटा की लोटा बेटियां दी होती तो पूछती कि ये रहमत है या अजाब। ये लेक्चर बाजियां ना सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए अच्छी लगती हैं। मैं तो सलीमा की इस बात पे अपना सा मुंह लेके चली आई। सलीमा की बेटियां इतनी सुघड़ और सलीका शुआर थीं कि मैं अपनी बेटियों को उनकी मिसालें देती थी। घर वो आईने की तरह चमका के रखती। खाना बचपन से ही इतना उम्दा पकाने लगी कि हमारे घर तक खाने की खुशबू आती और हमारे मुंह में भी पानी भरा आता। कपड़े भी बहुत उम्दा सीती, लगता है रेडीमेड लिबास पहन रखा है। उनकी उम्रें बढ़ती जा रही थी लेकिन एक भी अच्छा रिश्ता ना आया। आजकल खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जहेज ना होने के कारण बैठी रह जाती हैं, जबकि उनकी तो शक्ल सूरत कद काट भी वाजबी से थे। गहरा सांवला रंग, छोटे कद और पिचके हुए नकुश। सभी जानते थे एक मामूली दुकानदार जिसकी 5 बेटियां हों, वो अपनी हर बेटी को कितना जहेज दे सकता है। और कल को लड़की को मैके से ईद बकरीद भी क्या आएगा। इसके बावजूद भी शायद कोई उधेड़ उमर या रंडवा इधर किस्मत आजमाई करता ही। लेकिन ऐसे में सलीमा बेगम की जंगजू फितरत आड़े आती। अगर जो कोई खुदा तरसी या लड़कियों की अच्छी फितरत के बायस उनके बारे में सोचता तो सलीमा के मिजाज से खाइफ हो जाता और उसका नाम सुनते ही कानों पे हाथ धरता। नासिर अलबत्ता अब पढ़ लिख के एक कॉलेज में लेक्चरार हो गया था। वो अपनी माँ को समझाने की बेहतरी कोशिश करता कि लड़कियाँ बुरे सलूक की मुस्तहिक नहीं, इनसे प्यार मोहब्बत से पेश आया करो। लेकिन वो सलीमा बेगम ही क्या जो किसी की बात पे कान धरे। सो घर के माहौल से बेजार वो ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ बाहर गुजारता। सबसे बड़ी रशो अब 35 साल की हो गई थी और निशो 28 की। बाकी तीनों उनके दरमियान थी। उम्रों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क था। सलीमा बेगम का रवैया अब भी नाकाबिले बर्दाश्त था। ज़रा कोई लड़की हंस पड़ती तो उसको वो बातें सुनाती कि बेचारी रो देती। लड़कियां बेचारी माँ से डरी सहमी काम करती रहती, बोलती तो यूं जैसे डर डर के, और हंसती तो अब किसी बात पे भी ना थी। अब उनके लिए दुनिया में दिलचस्पी ही क्या रह गई थी। वो सोचती, भले हमारी शादियां ना हो, अम्मा हमसे प्यार तो करती, हमें कम से कम मैट्रिक ही करवा देती। आज हम घर में अपना ट्यूशन सेंटर खोल के मज़े से अपना बोझ खुद उठाती और अम्मा के तानों से भी निजात मिलती कि हम उन पे बोझ बन के बैठ गई। और फिर अमावस की वो रात आई। मुझे तो वो रात भुलाए नहीं भूलती। सलीमा ने सरे शाम ही बच्चियों को कोसने का सिलसिला शुरू किया। रात सर पे पड़ गई। या अल्लाह, मुझे तूने किस जुर्म की सज़ा दी है जो ये 5 बलाएं मेरे सर पे मुसल्लत कर दी। मैं तो इनके बोझ तले पिस गई। हाय, मैं तो खुल के सांस भी ना ले सकी। जवानी के गुजरने का पता ही ना चला, कहाँ आई कहाँ चली गई। ये कल मुहियाँ एक के बाद एक आकर मेरी जवानी हुस्न सब खा गई। जब से इस घर में आई हूँ सुख का एक दिन नहीं गुजारा। पहले इनके मनहूस बाप ने जीना हराम किए रखा और इन बदबख्तों ने अब आकर मेरा कलेजा जला डाला है। सब की सब झोंके चिमट गई मुझे। करम इलाही कान लपेटे बैठक में बंद था। उसकी जुर्रत नहीं थी कि वो इस शेरनी के मुंह लगता। नासिर अगर जो घर होता
تو وہ بہلا پھسلا کر ماں کی باتوں کا رخ موڑ دیتا تھا، لیکن اس رات ناصر کسی فنکشن میں مدعو تھا، سو سلیمہ بیگم کی زبان کے رکنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ روزانہ خبر آتی ہے اتنے لوگ حادثے میں مر گئے، بم کے دھماکے سے 20 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کی آئی ہی آ جائے، کم بختے، نہ صورت نہ شکل، ایک سے ایک منحوس باپ پہ پڑی ہیں۔ کوئی رشتہ آئے تو کیسے آئے، اب تو پڑی پڑی سڑ رہی ہیں۔ میں تو ان کے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتی، لیکن باپ کی بڑی لاڑ دلاریاں ہیں۔ ہمو میرا بیٹا ہے، رشوں سے میرے گھر میں رونق ہے، وہ تو صدا کا ہونک، بدبخت، احمق، اتنی بیمار ہوئی، لوٹ پوٹ کے ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بھی لگتا ہے غریبوں کی نہیں سنتا، 1-2 کو ہی اٹھا لیتا، روزانہ کتنے لوگوں کی آئی آتی ہے۔ ہائے ہائے، میں ناصر کے لیے وراثت میں یہ 5 لاشیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرا بچہ بیچارہ کل کو اپنے بچوں کو کھلائے گا کہ ان کے پیٹ کا دوزخ بھرے گا، لیکن اسے اپنی بیٹی کون دے گا ان 5 کے ہوتے ہوئے؟ میرا خوبصورت گبرو لائق فائق بیٹا انہی کی وجہ سے کمارا رہ جائے گا۔ یہ تو بھائی کی دشمن پیدا ہو گئی ہیں۔ یا خدا تو ان کو اٹھا لے، یا اللہ اگر ان کی ڈولیاں نہیں اٹھتی تو ان کے ڈولے ہی اٹھا لے۔ میرا دل لرز رہا تھا خوف سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ زبان سے نکلی بات پوری بھی کر دیتا ہے، اور یہ سلیمہ کیسے اپنی بچیوں کو منہ بھر بھر کے کوس رہی ہے۔ اب وہ روتی ہوئی سینا کو بھی کر رہی تھی، یا اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا۔ اماں ہمیں مار پیٹ لو، لیکن خدا کے لیے یوں نہ رو، ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں؟ سب سے بڑی رشو جو صبح سے ماں کے کوسنے بے وجہ سن رہی تھی، ڈری سہمی آواز میں بولی، تم مر تو سکتی ہو، مجھے اپنے منحوس وجود سے نجات تو دلا سکتی ہو۔ سلیمہ نے پٹ سے کہا۔ جواب نے رشو کی سسکیاں سنائی دی، کیا تم میں سے کوئی مر گئی ہے، یا تمہارے بدصورت باپ کو نکھٹو کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے جو یوں رو دھو رہی ہو؟ اس کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ رشو روتی ہوئی چلی گئی، میری بھی اس وقت آنکھ لگ گئی، اور پھر وہ رات قہر کی رات بن گئی۔ اگلی صبح قیامت کی صبح تھی۔ کرم الہی صبح سے آوازیں دے رہا تھا، رشو میری پیاری رشو، ہمو بیٹا ابھی تک چائے نہیں بنائی، مجھے دکان سے دیر ہو رہی ہے۔ جب اس کی پکار کے جواب میں ان کی دھیمی آواز سنائی نہ دی تو وہ خود ہی انہیں اٹھانے کے لیے بڑھا۔ ٹھہرو، میں انہیں چٹیا سے پکڑ کے اٹھاتی ہوں، منحوس کلموئیاں پتہ نہیں پوری رات کیا گشمش کرتی رہتی ہیں۔ سلیمہ کی صبح بھی اسی مزاج برہم سے ہوئی تھی، شوہر کے پیچھے پیچھے آگ برساتی کمرے میں داخل ہوئی، مگر جو منظر انہیں نظر آیا، خدا کسی دشمن کو بھی وہ منظر نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمہ کی سن لی تھی، اور وہ بیچاری دبی دبائی لڑکیاں جن کے دل سے سلیمہ نے جینے کی آخری امنگ بھی چھین لی تھی، یوں تو بچپن سے ہی وہ ماں کے کوسنے سنتے آ رہی تھی، مگر جانے کس کمزور لمحے شیطان کی گرفت میں آ گئی، اور سب نے مل کے زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ یوں اپنے بھاری بوجھ سے اپنے والدین اور بھائی کو نجات دلا دی۔ اس وقت ان کے بے جان وجود بستر پہ پڑے تھے، اور ان کی کھلی آنکھیں سوال کر رہی تھی، دنیا والو تم نے ہمیں اس خوبصورت دنیا سے جانے پہ مجبور کر دیا۔ کرم الہی تو دل پکڑے جو بیٹھا تو پھر کبھی اٹھ نہ سکا۔ سلیمہ کے حلق سے نکلنے والی دھاڑیں بڑی ہی خوفناک تھیں۔ ناصر بھاگا آیا اور اپنے گھر کی بربادی پر دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ جب ایک ہی گھر سے 6 جنازے اٹھے تو کون سی آنکھ تھی جو پرنم نہ ہو؟ سارے علاقے میں کوہرام مچ گیا، لیکن سلیمہ گم سم تھی۔ اس کی حالت دیم دیوانوں جیسی تھی۔ کبھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتی، رشو چندہ میرے لیے کھانا لاؤ، تم تو اگر دال بھی پکا دو تو میں انگلیاں چاٹتی رہ جاتی ہوں، کسی اور کے کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ہمو یہ میز پوش تو مکمل کر دو، کتنے خوبصورت ہیں پھول، تتلی بھی دھوکے سے ان پہ آ بیٹھے، تمہارے کاڑے پھول کتنے اصلی لگتے ہیں۔ نجو کمو تم چھپ چھپ کے کتابیں نہ پڑھا کرو، میں خود تم کو لائبریری سے ناول لا کے دوں گی۔ نشو تم تو بڑی نصیبوں والی ہو، اپنے پیچھے بھائی لائی ہو نا،
1 سال کی ننھی بچی کو تنہا سونا پڑ گیا۔ آؤ میں تمہیں اپنی گود میں سلاؤں۔ میری بچیاں بڑے ہی سلیقے والی ہیں، نماز روزے کی پابند، سادہ مزاج، غصہ تو کبھی آتا ہی نہیں۔ باپ کی ساری ہی اچھی عادتیں لے لی ہیں انہوں نے۔ میری تو بیٹیاں وہ مثل ہے نا، 5 انگلیاں 5 چراغ، لیکن پھر ان کے لیے کوئی رشتہ کیوں نہ آیا؟ بیری پہ ایک بھی پتھر نہ آیا۔ وہ دھیرے دھیرے روتی پھر ہنستی۔ بچیوں کے دم سے گھر کیسا بھرا بھرا ہے۔ اس کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا تھا۔ ناصر نے اپنی کولی ریپیٹ۔ ساری زندگی نفرت کی آگ میں جھلسا کر اس نے اپنے گھر میں جو کھیتی بوئی تھی، آج جب اسے کاٹنی پڑی تو اپنے ہی کیے کے باعث اس کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا تھا۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ ادھر ناصر نے بھی اپنی کسی کولیگ سے شادی کر لی، بہت اچھی لڑکی ہے۔ شادی کے بعد نوکری چھوڑ گھر بیٹھ رہی، سلیمہ کا بہت خیال رکھتی، لیکن آہستہ آہستہ سلیمہ کا پاگل پن بڑھتا ہی گیا۔ نہ سر کا ہوش نہ پیر کا، محلے کی گلیوں میں پھرتی اور درختوں کو پتھر مارتی۔ بیری سمجھ گیا۔ ناصر نے اس کا کافی علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ وہ کہتی، لوگوں بیریوں کو پتھر مارو۔ جانے کس ستم ظریف نے اسے اماں بیری کہا، اور پھر لوگ اس کا اصل نام بھول ہی گئے۔ وہ صرف اماں بیری ہی رہ گئی۔ خالہ سکینہ کب کی جا چکی تھی۔ باہر سے اماں بیری کی آوازیں آ رہی تھی، لوگوں بیریوں کو پتھر مارا کرو ورنہ وہ مر جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، خود کو مار ڈالتی ہیں، وہ مر جاتی ہیں۔ اماں بیری دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، پھر یہ دھاڑیں خوفناک کہکہوں میں بدل گئی، دل کو کھینچ لینے والے کہکہے، اور میں آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ سوچ رہی ہوں کہ جب ہم اپنے بیٹے اپنے بھائی کے لیے دلہن کی تلاش میں نکلے تو بجائے حسین صورت اور ڈھیروں جہیز کے جنون میں مبتلا ہونے کے، اگر سلیقہ شعار، سگڑ اور حسن سیرت کو مد نظر رکھیں تو ہر لڑکی ہمیں چاند سی نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ تو کہانیوں اور افسانوں کی باتیں ہیں نا، حسین لڑکیاں، چاند جیسی لڑکیاں۔ در حقیقت ہر لڑکی کا چہرہ چاند سا نہیں ہوتا، آنکھیں ستارہ سی نہیں ہوتی، پگڑی سے لب نہیں ہوتے، رخساروں پہ گلاب نہیں کھلتے، ان کے والدین کے گھر سیم و زر کے انبار نہیں ہوتے، وہ جہیز میں امپورٹڈ مشینری ہی نہیں دے سکتے، گاڑی اور بنگلے کا مطالبہ نہیں پورا کر سکتے، لیکن وہ عام سی لڑکی کہ جس کا دل سونے جیسا ہوتا ہے، ہاں وہی معمولی لڑکی اپنے گھر کو جنت تو بنا سکتی ہے، اپنے ہنرمند ہاتھوں سے ہر گوشے میں پھول کھلا سکتی ہے۔ تو کوئی سلیمہ اماں بیری نہ بنے، کوئی مجبور باپ اپنی بیٹیوں کے لاشیں دیکھ کے دکھ سے دنیا سے منہ نہ موڑ لے، کسی گھر سے محض بیری پہ پتھر نہ آنے کی بنا پر بیک وقت 6 جنازے نہ اٹھیں، اور یوں کئی پاکیزہ لڑکیاں اپنی ہی ماؤں کے زبان کے تیروں سے گھائل ہو کر اپنی ہی جان لینے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ جہاں ہم لڑکے والوں کو ان سب چیزوں کے لیے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو پہلا قصور تو لڑکی والوں کا اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو خود ہی اہمیت نہیں دے گی تو معاشرہ اسے کیا اہم سمجھے گا؟ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو، تربیت کے سالوں میں اگر آپ اسے بوجھ سمجھیں گے، ہر وقت اسے لان تان کریں گے، تو یقین مانیے کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کے آپ کا بچہ اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تب آپ کے پاس پچھتاووں اور ندامتوں کے بعد جو چیز بچ جائے گی وہ صرف پاگل پن ہوگا۔ اس لیے خدا کی رحمت یعنی بیٹی یا خدا کی نعمت بیٹا، جو بھی وہ آپ کو عطا کرے، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھرپور محبت، توجہ اور خلوص دیں۔ اگرچہ آپ اپنی بیٹیوں کو ظاہری حسن و خوبصورتی دینے پہ قادر نہیں، لیکن اپنی اچھی تربیت، محبت، توجہ اور تھوڑی خوش اخلاقی سے آپ انہیں بہترین انسان بنا سکتی ہیں، خوبصورت دل والے انسان، ایک اچھی فطرت والے انسان۔ پھر اس سے فرق نہیں پڑے گا بھلے ان بیریوں پہ کوئی پتھر مارے یا نہیں۔ یقین مانیے اگر والدین پورے خلوص، محبت اور توجہ سے
اپنے بیٹے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا شروع کر دیں تو یہ المیہ کہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے آپ کے آپ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اچھے انسان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سو خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے تاکہ آپ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔